السلام علیکم ناظرین، میں مشاہد حسین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست ٹی وی پر ماہ سیام کا خاص پروگرام رمضان اور سائنس۔ آج کا ہمارا موضوع ہے روزہ اور میڈیکل سائنس۔ ناظرین، سائنسی تحقیق نے یہ بات ثابت کیا ہے کہ روزہ رکھنے سے ایسی کوئی کمزوری یا بیماری واقع نہیں ہوتی، بلکہ حیرت انگیز طور پر جسم کو توانائی یعنی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ روزہ جسم میں توانائی پہنچانے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں روزے پر تحقیق ہو رہی ہے۔ مختلف بیماریوں میں روزے کو بطور ایک طریقہ کار علاج استعمال کیا جا رہا ہے۔ سائنسی تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے سے جسم میں زہریلے مادے ختم ہونے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روزے کے جو اوقات مقرر کیے ہیں وہ بھی سائنس کی تحقیق کے مطابق انسانی جسم کو تندرست رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ بھوکا رہنے کا عمل 24، 35 اور 40 گھنٹے کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ 12 سے 18 گھنٹے کا ہونا چاہیے، اور اگر بھوکا رہنے کا عمل اس سے طویل ہو تو اس کے نتیجے میں انسانی جسم کے اندر نقصان دہ سرگرمیاں شروع ہو جاتے ہیں جو کئی بیماریوں میں انسان کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ 2016 میں یوشی نوری، جو کہ ایک جاپانی مشہور و معروف سائنٹسٹ ہیں، انہیں کینسر کے علاج میں نوبل پرائز دیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سائنسدان نے کینسر کے علاج کے لیے کوئی نئی دوا ایجاد نہیں کی جس سے کینسر کو روکا جا سکتا ہے، بلکہ اس جاپانی سائنٹسٹ کی دریافت کو سیدھے سادے الفاظ میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ جب انسان زیادہ دیر تک بھوکا رہتا ہے یا فاسٹنگ کرتا ہے تو جسم کے خلیوں یعنی باڈی سیلز میں پراسرار تبدیلیاں رونما ہونے لگتی ہے۔ جب ان خلیوں کو باہر سے کوئی خوراک نہیں ملتی تو وہ خود ہی ایسے خلیوں کو کھانا پہنچانا شروع کر دیتے ہیں جو گلے سڑے، خراب اور جسم کے لیے خطرے کا باعث ہوں۔ اسے عام فہم زبان میں سیلف ایٹنگ کہتے ہیں اور سائنسی ٹرم میں آٹوپیجی کہلاتا ہے۔ جاپانی سائنسدان کے مطابق اگر انسان سال میں ایک مرتبہ 20 سے 30 دن تک اور 12 سے 18 گھنٹے تک بھوکا رہے تو کینسر کا مرض لاحق ہونے سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ ناکارہ خلیہ یعنی سیلز خود بخود ختم ہونے لگتے ہیں۔ یہ آج کی جدید سائنس تحقیق کر کے یہ بات ثابت کر رہی ہے، جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے سے جسم کے اندر شوگر کی سطح نارمل ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انسانی جسم میں تیسری بڑی تبدیلی چربی کی سطح میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ڈاکٹروں نے بھی شوگر، بلڈ پریشر اور موٹاپے سے پریشان پیشنٹوں کو روزہ رکھنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آج سے 1450 سال پہلے اسلام نے جو روزے کے متعلق طریقہ کار بتایا ہے وہ آج کی جدید میڈیکل سائنس بلینز آف ڈالرز روپے خرچ کر کے تحقیق کر کے سامنے پیش کر رہی ہیں۔ اور روزہ رکھنے سے جسم کے اندر مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم میں بہتری پیدا ہوتی ہے، جو انسان کو نہ صرف بیماریوں سے بچاتے ہیں بلکہ جسم میں بیماریاں موجود ہو تو ان کو دور کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اور روزہ رہنے سے دماغ کی بیماریاں جیسے ڈپریشن، اسٹریس اور اوور تھنکنگ میں کمی آنے لگتی ہے۔ یعنی روزہ رکھنے سے دماغ کے خلیوں سیلز کی پرورش ہوتی ہے، کیونکہ دماغ کا پورا عمل بہت سے کیمیکلز کی بنیاد پر چل رہا ہوتا ہے، اور دماغ پر اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کا اثر پورے جسم پر پڑتا ہے۔ اس سے انسان کا صرف ذہن اور خیالات ہی تبدیل نہیں ہوتے بلکہ پورے جسمانی صحت بھی اس کے نتیجے میں بہتر ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ان سارے نکات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روزہ انسان کے لیے کتنا اہم ہے، اور مسلمانوں کے لیے روزہ رکھنا دنیا اور آخرت دونوں جگہ کام آئے گا، کیونکہ روزہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے۔ بہت بہت شکریہ۔